بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ پر جتنی مرضی قربانی کر لیں، اللہ کے ہاں ان کی قربانی کسی بھی جانور کی قبول نہیں کی جاتی۔ ان کی قربانی جانور کے خون بہا سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے قربانی کے کچھ مسائل جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ جان لیجئے کہ جس شخص پر صدقہ فطرہ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11، 12 ذوالحجہ کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائے کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلاً رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اس طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3 کہ قربانی کے وقت 10ویں رات تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ مسئلہ نمبر 4 شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بیچ دیں تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5 اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادر آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ 15 دن سے کم عرصے کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 6 قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7 قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8 قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کر دے۔ ذبح کرنے کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9 قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔ مسئلہ نمبر 10 درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہو یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلاً 4 آدمی ہوں تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے،
البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبا کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا گیا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربان کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم سے کم اس قیمت کا ہو۔ اگر اس قیمت سے کم کا ہوا تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر اگر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد کی رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکا ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ مسئلہ نمبر 14، بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 سے یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 17، قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا رونمود کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔ مسئلہ نمبر 18، ناظرین، اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، دانت اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو، دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوئے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہوں جیسے اونٹ، تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ اگر پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21،
خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرے جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے، تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دیں۔ لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھیں تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دیں یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کی احیاء سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 25، قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر اگر اس کا عین باقی رہے، مثلا مسلح بنانے یا رسی یا چھلنی بنانے ہوں تو درست۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کے کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام، مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدرس کی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی۔ مسئلہ نمبر 27، قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھینی گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 28، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 29، اصالِ ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ مسئلہ نمبر 32، گبن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 33، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ زکم ذوالحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بال 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 34، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارے کا سارا کسی اور کو کھلا دے، کچھ بھی خود نہ رکھے، کچھ بھی نہ خود کھائے تو ایسا وہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی نسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 38، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے،
اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔ مسئلہ نمبر 40، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال و واجب التصدق بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام کے مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتا، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41، بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا محروم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 46، کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 5 لوگوں کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمان اولاد کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، شرک کرنے والے کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 3، حرام مال کھانے اور حرام مال کھلانے والے کی قربانی اللہ پاک کبھی قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 4، اللہ پاک سود خور کی قربانی قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 5، ایسا شخص جو صرف دکھلاوے کے لیے قربانی کا جانور لائے اسے ذبح کرے تو اللہ پاک شوبازی کرنے والے کی کبھی قربانی قبول ہی نہیں فرماتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح و حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو، اور ہم اس ظاہری اور مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔ آمین ثم آمین۔